یہ ہمارے یہاں بریلوی بھائی جو ہے نا ان کے یہاں ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. ایک طرف تو بار بار یہ کہیں گے کہ بھائی یہ عید منانا دین کا حصہ ہے, دوسری طرف کہیں گے کہ یہ بدعت حسنہ ہے. تو بھائی پہلے تو آپ یہ طے کر لیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا جاتا تھا. یعنی آدھے لوگ کہیں گے کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا بھی جاتا تھا, پھر آدھے لوگ کہیں گے بدعت حسنہ بھی ہے. تو بھائی جو بھی بات کرنے کے لیے ہے نا, پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ اس کو بدعت مان رہے کہ نہیں مان رہے. جب بدعت مان رہے ہیں تو پھر ہم بات کریں گے کہ بدعت حسنہ ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی. یعنی آدھے لوگ یہ کہیں گے کہ بدعت حسنہ ہے, آدھے لوگ کہیں گے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں منایا گیا ہے, صحابہ کرام بھی مناتے تھے. بھائی اگر صحابہ یہ مناتے تھے تو یہ بدعت کیسے ہو گئی؟ پھر آپ اس کو بدعت حسنہ کی دلیل میں کیوں لے کر کے آتے ہیں؟ تو یہ جو ہمارے احباب کہتے ہیں نا کہ بدعت حسنہ ہے سیاح ہے, بدعت حسنہ یا سیاح ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی, اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں. ہم یہ سوال کرتے ہیں بھائی بدعت حسنہ کی بھی دین میں کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین پر ہم کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ ناکافی ہے, وہ نامکمل ہے, اس میں کوئی نقص رہ گیا ہے, اس میں کوئی خرابی رہ گئی, اس میں کوئی کمی رہ گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم کو دین میں کسی نئی چیز کے ایجاد کرنے کی ضرورت پڑ جا رہی ہے؟ یعنی حسنہ سیاح کی بحث تو بعد میں آئے گی, پہلے تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو نئی عید ایجاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 عیدیں بتا دی وہ ہمارے لیے ناکافی ہے؟ بدعتی کا پرابلم یہی ہوتا ہے نا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لایا ہوا دین ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں بتا دی, اچھا 2 عیدیں تو ہمارے لیے کافی نہیں ہے, دوسرے مذہب کے لوگ اتنے سارے تہوار منا رہے ہیں تو ہم بھی کچھ نئی عیدیں ایجاد کر لیتے ہیں. اس کے مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کافی نہیں. الحمدللہ ہم اہل الحدیث ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اتنا دین ہماری نجات کے لیے کافی ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عید بتائی ہوتی تو ہم سمجھتے کہ ہماری نجات کے لیے ضروری ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں, جنہوں نے ہم کو بال بنانے اور سرما لگانے اور ہم کو چپل پہننے اور کپڑے پہننے بیت الخلا کرنے کے طریقے تک بتا دیے, اس نبی نے ایک پوری عید ہم سے چھپا لی؟ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ تعالی الا وقد امرتکم بھی, میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہو, لیکن میں نے تم کو اس کا حکم دے دیا ہے. اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں. اور یہ عید میلاد منانے والا بدعتی کہہ رہا ہے نہیں, اللہ کے نبی نے ایک عید چھوڑ دی پوری. جس نبی نے ہم کو جوتا پہننے کا طریقہ سکھلا دیا, جس نبی نے ہم کو موزے پہننے کا طریقہ, جس نبی نے ہم کو سرما لگانے اور بال بنانے کا طریقہ بتا دیا, جس نبی نے ہم کو بیت الخلا تک کے آداب بتا دیے, اس نبی نے نعوذ باللہ ایک پوری عید چھوڑ دی اور امت کو نہیں بتائی. یہ کتنی بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتنا بڑا الزام ہے. اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا کوئی شخص یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن خوشیاں منانا اور اس کی راتوں کو جاگنا اور اس کے دن میں جلوس نکالنا یہ اتنا بڑا ثواب کا کام تھا, اور یہ رات اتنی فضیلت والی رات تھی کہ وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے. یعنی یہ حضرات کہتے ہیں کہ میلاد کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل رات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری رات جو لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل تھی اور وہ امت کو چھپا لی, بتائی نہیں. کیا یہ نبی سے محبت ہے؟ کیا نبی سے محبت کرنے والا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ایک عید چھپا لی اور اللہ کے نبی کو نہیں بتائی, اللہ پوری امت کو نہیں بتائی؟ تو دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے بھائی, یا تو اللہ کے نبی کو خود نہیں پتا تھی, ہمت ہے تو آؤ ادھر لائیو اسٹریم میں اور آ کر کے بولو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا, یا تو اللہ کے نبی کو پتا تھا اور اللہ کے نبی نے امت کو نہیں بتایا. دو میں سے جو بھی بات بولو گے اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. اگر یہ بولو گے کہ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا تو بھی اسلام سے خارج ہو جاؤ گے کہ جو دین اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا وہ تم کو کیسے پتا چل گیا بھائی؟ ایک چیز دین کا حصہ تھی اور وہ نبی کو نہیں پتا تھی, جس پر اللہ آسمان سے وہی نازل کرتا تھا, تم کو پتا چل گیا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.